تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ الحمدللہ بالکل ثبوت کے ساتھ میں نے پیش کر دیا کہ تحریک منہاج القرآن نے کس طرح آپ سے جان چھڑائی ہے، کس طرح آپ سے دستبردار ہوئے ہیں، کس طرح آپ کو دھکے دے کر تحریک منہاج القرآن سے نکالا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن بھاگنے والوں کے لیے دوزخ کو واجب کیا ہے، اور احد کے دن بھاگنے والوں کے متعلق فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ وہ یہی آیت مقدس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ ادھر آؤ میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اما فرارہ یوم احد، بہرحال ان کا چلے جانا احد والے دن، فاشہد، میں گواہی دیتا ہوں عبداللہ ابن عمر، ان اللہ عفا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، وغفر لہ، اور ان کی بخشش فرما دی ہے۔ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے، فرار وہی نا، عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ ہاں جی تشریف لے گئے، تشریف لکھا ہی نہیں، تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہوں نے نہیں لکھا، میں قرآن میں بتاؤں گا، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی۔ عبارت پڑھ دے وہ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضرت میں احتجاج وہ کر رہی بھاگے ہے، تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے۔ میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار؟ حضرت عمر یا فاروق ایھا الذین تشریف دشمن آمنوا نہیں اویس بھائی، اویس بھائی آپ کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے دونوں کے دہرا دیا، جملہ جو عبارت میں وہی استعمال کریں فلا تولوہم الادبار، اپنی تشریف دشمن کی طرف نہ کیا کرو۔ میں قرآن پہ یار یہ بے ادبی ہے یار، ادبار فلا تولوا ادبار، فلا تولوا، یار بھائی آپ قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے تشریف کو دوبر کسے کہتے ہیں؟ دوبر، what is the اویس بھائی بات آگے نہیں چلے گی، آگے بات کہتے ہیں؟ آگے بڑھ آگے آگے بڑھ، بارے میں او بھائی میں یار میں جو لکھا میں نے، آگے اچھا جب انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا، آپ عربی بھی پڑھ دیں گے کافی اب انہوں نے پوچھا کہ آپ وہ کیا وہ بھاگے تھے؟ انہوں نے کہا نام، ہاں وہ بھاگے تھے۔ آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے ان کو، تو میں بھی کہہ رہا ہوں معاف کر دیا، لیکن انہوں نے تصدیق کر دیا کہ وہ واقعی بھاگے تھے۔ اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی، یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے، مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں، میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی۔ اب یہ ہے احد، حنین کا بھی سنا دوں، اللہ حنین کا بھی سنا دوں، اب فیصلہ کروا لو۔ یار شیعوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ میں لڑ بھیجتا ہوں، اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ نہ پڑھوں، یار بھائی قرآن اب حنین پہ آ جاتے ہیں۔ آپ کا ٹائم ربانی صاحب میری بات سنیں نا ایک منٹ میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوال احترام، محمد اویس ربانی صاحب کے پروگرام میں چند دن پہلے ایک ٹاکرا ہوا تھا، یا مناظرہ کہہ لیں یا جو بھی آپ اسے نام دے دیں، جو کہ علامہ محمد یاسین قادری صاحب اور پیر سید ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب، ان دونوں کے درمیان ایک ٹاکرا ہوا تھا فضیلت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے اوپر، لیکن انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی موقف جو اہل تشیع کا ہے، وہ موقف علامہ محمد یاسین قادری صاحب نے اختیار کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہ جو سب و شتم کیا، بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ قابل غور ہے، اور اس پر ہم انتہائی مذمت کرتے ہیں، اور بلکہ کئی علماء کرام نے کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے الفاظ سے رجوع کریں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اندر 1400 سالوں میں کسی نے بھی یہ الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لیے نہیں ذکر کیے، بلکہ قرآن اور حدیث ان الفاظ کو یوں سمجھے کہ اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، ان الفاظ کی سخت ترین مذمت بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کا شروع سے ہی یہ طریقہ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ ہوں، اہل بیت کرام کی نفوس قدسیہ ہوں، ان کے حوالے سے اس طرح کے جو ہمیں معاملات ملتے ہیں ان میں ہم کیا جواب دیتے ہیں، بلکہ خود قرآن اور حدیث ان کی وضاحت کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ کوئی آج کی کرنے کی بات نہیں ہے، 1400 سال سے یہ معاملہ الحمدللہ بالکل کلیئر ہے۔ اب مولانا محمد یاسین قادری صاحب جو آیت پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کر رہے تھے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے آیت پڑھی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 16، جس میں انہوں نے پڑھا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب یہاں پہ جو لفظ دبر آیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ وہ یہ کر رہے تھے کہ دشمنوں کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تشریف کی ہے۔ الیاذ باللہ، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر یہ ایک عجیب و غریب جملہ ہے، جو صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کے حوالے سے بالکل غیر معتبر ایک جملہ ہے، جبکہ ہمارے بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے آیت کا، یا میں ابھی پیش کرتا ہوں کہ دبر سے مراد کیا معانی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ بخاری میں جو احادیث مبارکہ آئی ہوئی ہیں، پھر ان کا آپ کیا معنی مراد لیں گے؟ اگر دبر صلاۃ کہا جائے اس سے مراد کیا ہوگا، پھر اس سے آپ کیا معنی مراد لیں گے؟ یا آپ اپنے ذہن کی اسی خلش اور خارش کے مطابق وہی ترجمہ لیں گے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر علامہ غلام رسول سیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ العصر، شیخ الحدیث و تفسیر، اور یوں سمجھیں کہ مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا ایک جماعت سے ملنے کے قصد کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری، تو یہ ترجمہ کیا ہمارے بزرگوں نے کہ اگر اس سے پیٹھ پھیرتا ہے
تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آیت جو ہے وہ پیش کر رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آیا میدان جنگ سے بھاگنا، جو بھاگ جائے گا وہ واقعتاً مستحق نار و مستحق جہنم اور مستحق غضب الہی ہوگا، یا اس میں کوئی رعایت بھی ہو سکتی ہے، یا یہ حکم کس کے لیے؟ تو اس کی مزید وضاحت میں آیت مبارکہ سے پیش کر دوں کہ اب یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 16 ہے۔ اب آگے آ جائیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 ہے، جس میں یہ واضح طور پہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ بے شک جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تھیں، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے تھے، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی۔ جو تم میں سے پھر گئے تھے، یہ نہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے، جو تم میں سے پھر گئے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے اپنی پشت دشمن کی طرف کی تھی، نہیں، بلکہ جو پھر گئے تھے، یہ ترجمہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ایک طریقہ ہے اہل سنت و جماعت کا، اور یہی میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 ہے، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، کہ بلا شبہ شیطان جو تھا ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی تھی۔ وہ کیا کام تھے ان کی وضاحت بھی ہمارے مفسرین کر چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور جہاں کئی ایک اقوال ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں، کس وجہ سے جو ہے وہ جنگ احد سے، میدان احد سے آپ پھر مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے تھے، پھر کے لوٹ گئے تھے، کیا وجہ تھی؟ فرماتے کہ دوسرا قول یہ ہے، یہ تبیان القرآن ہے اور جلد نمبر 2 ہے، آل عمران کی آیت نمبر 155 کے تحت یہ اقوال موجود ہے۔ دوسرا قول یہ لایا گیا ہے کہ یہ ہے کہ دشمن سے شکست کھا جانا معصیت نہیں تھا، جب گناہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ زیر بحث کیسے آ گیا، پھر وہ عیب کیسے بن گیا، پھر آپ اسے گناہ کہہ کر کس طرح شمار کر رہے ہیں؟ لیکن جب انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو وہ مدینہ کی حفاظت کے لیے شہر میں چلے گئے تاکہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو۔ یہ بھی ایک قسم کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، یہ جو اس آیت مقدسہ میں ہے واضح طور پہ جو کہ جنگ کے میدان سے بھاگ گیا تو وہ اللہ کے عذاب کا، اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، تو اس میں پھر آپ نے یہ آیت بطور جواب کے کس طرح پیش کیے؟ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں، یہی جو یوں سمجھے کہ جلد نمبر 4 ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 16 کے تحت یہ تفسیر کی گئی ہے، اور یہاں پہ یزید بن ابی حبیب بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن بھاگنے والوں کے لیے دوزخ کو واجب کیا ہے، اور احد کے دن بھاگنے والوں کے متعلق فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ وہ یہی آیت مقدس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آئیے، یہ حضرت جو دبر کا معنی وہ کر رہے ہیں جو ان کے ذہن میں آ رہا ہے، میں یہ بخاری شریف سے آپ کے سامنے حوالہ پیش کر دوں۔ اب پھر اس حدیث کا آپ کیا جواب دیں گے؟ مولانا محمد یاسین قادری صاحب، یہ حدیث نمبر ہے 844۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد یعنی ایک وظیفہ فرمایا کرتے تھے، اور عربی عبارت میں اب دیکھیے سنیے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، یعنی ہر فرض نماز کے اختتام کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الی آخرہ۔ اب یہاں پر کیا وہ ترجمہ کریں جو آپ کے ذہن میں چل رہا تھا یہ بات کرتے وقت کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی تشریف جو ہے وہ دشمنوں کی طرف کیے اور وہاں سے معاذ اللہ بھاگ گئے، تو یہ ترجمہ اگر یہاں کریں گے تو پھر بتائیے کہ آپ کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ بہرحال وہ بات تو خیر ایک دور نکل جائے گی، ہم آپ کے ایمان کے بارے میں بات کریں، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو بزرگوں کی ہماری تعلیمات ہیں ان پر ضرور چلیں آپ۔ اور اگر آپ اہل سنت کا نام لیتے ہیں تو اہل سنت کے عقائد سن لیجئے، اہل سنت کے کیا عقائد ہیں۔ یہ حدیث نمبر تھی 844 جو بخاری شریف سے میں نے آپ کو پیش کی، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں سے چلے جانے کا، تشریف لے جانے کا جو معاملہ ہے جنگ احد سے، وہ اس وقت بھی ڈسکس ہوا تھا، اس وقت بھی آپ کی ذہنیت کے لوگ موجود تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ یہ حدیث نمبر 3698 ہے، آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، جو کہ حضرت عثمان بن وہب سے مروی ہے۔ عثمان بن وہب سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مصر سے آیا حج کرنے کے لیے، اس نے آ کر دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے؟
تو کہا گیا ان سے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس شخص نے کہا یا ابن عمر انی سائلک عن شیء فحدثنی، اے عبداللہ ابن عمر میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنے جا رہا ہوں، آپ مجھے ان کے جوابات دے دیجئے. انہوں نے فرمایا جی پوچھو کیا پوچھنا ہے. اس نے کہا کہ حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ترجمہ جو آپ نے کیا ہے میں کرنے جا رہا ہوں تاکہ سائل جو اس کا سوال ہے وہ پورا آپ تک پہنچ جائے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے تھے یعنی جنگ احد سے، احد والے دن. قال نام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، آپ آگے چلیں کیا سوال ہے آپ کا. تو اس نے کہا کہ فقال تعلم انہ تغیب عن بدر ولم یشہد، تو اس نے دوسرا سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر والے دن غائب تھے یعنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور وہاں پہ حاضر نہ ہوئے تھے. قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. قال تعلم انہ تغیب عن بیعۃ الرضوان فلم یشہدھا، یعنی وہ بیعت رضوان میں بھی نہ تھے حضرت عثمان غنی، اس میں بھی حاضر نہیں تھے، آپ جانتے ہیں. قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں بالکل. تو آپ نے فرمایا اچھا تمہارے سوالات اب مکمل ہو چکے ہیں، اب میری طرف سے جوابات سنو. قال اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ اللہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر، یہ کیسی بات تم نے کر دی ہے. قال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے، میں صرف پہلی جو اس کی بات تھی، پہلا جو اعتراض تھا اس کے جواب پر اکتفا کروں گا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تعال ابین لک، ادھر آؤ میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اما فرارہ یوم احد، بہرحال ان کا چلے جانا احد والے دن، فاشہد، میں گواہی دیتا ہوں عبداللہ ابن عمر، ان اللہ عفا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، وغفر لہ، اور ان کی بخشش فرما دیے. بخاری شریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مولانا محمد یاسین قادری صاحب کچھ خدا کا خوف کر لیں، عقیدہ اہل سنت کو سمجھیں، مسلک اہل سنت کو سمجھیں، مسلمات اہل سنت کو سمجھیں. بخاری اور قرآن و حدیث کے آپ دعوے کرتے ہیں اور آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن باخدا قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ کا پورا آپ کو جو یوں سمجھے کہ مسلک حق اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی نظر آئے گا. سنن ابن ماجہ کی طرف آئیے. اور پھر ہوتا ہے احساس، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں وہاں سے واپس آ چکا ہوں تو ظاہری بات ہے اس بات میں نادم و پشیمان و پریشان ہوئے. اب یہاں پر پھر یہ حدیث نمبر 4250 ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، تو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے. جب اللہ رسول ان کی بخشش اور مغفرت فرما رہے ہیں، صحابہ ان کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دے رہے ہیں، صحابہ ان کی بخشش کی گواہی دے رہے ہیں، تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے اور کیا دلائل میں آپ کو پیش کروں. بہرحال جو آپ کی حیثیت ہے وہ میں سامعین کو ضرور بتانا چاہوں گا. آپ بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ میرا منہاج القرآن سے تعلق ہے، منہاج القرآن کا میں عہدیدار بھی ہوں، اور ساتھ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا شاگرد رشید بھی ہوں اور ادارہ منہاج القرآن سے فارغ تحصیل بھی ہوں. میں یہ پوسٹ اپنی اسکرین پر سامعین کے لیے اور ناظرین کے لیے شو بھی کروں گا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ الحمدللہ بالکل ثبوت کے ساتھ میں نے پیش کر دیا کہ تحریک منہاج القرآن نے کس طرح آپ سے جان چھڑائی ہے، کس طرح آپ سے دستبردار ہوئے ہیں، کس طرح آپ کو دھکے دے کر تحریک منہاج القرآن سے نکالا گیا ہے. یقیناً اہل سنت کی کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی یوں سمجھے کہ کوئی گروہ ہو، لشکر ہو، کبھی بھی وہ صحابہ کرام اہل بیت کرام کی توہین نہیں کرتا. شروع سے ہی 1400 سالوں سے الحمدللہ اہل سنت کا یہ شعار رہا، یہ طریقہ رہا، یہ وتیرہ رہا کہ جب بھی صحابہ کا نام آیا، جب بھی اہل بیت کا نام آیا تو انہوں نے اپنی یوں سمجھے گردنیں بھی جھکا لی، اپنے سروں کو بھی جھکا لیا، اپنی نگاہیں بھی جھکا لی، اور الحمدللہ بڑے ادب و احترام اور پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کے ناموں کی مالا جپتے ہیں اور ان کے نام لیا کرتے ہیں. اب دیکھیے چند ایک بنیادی چیزیں جو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے کس طرح تحریک منہاج القرآن نے مولانا محمد یاسین قادری صاحب سے اپنی جان چھڑائی ہے. یہ مختلف ذرائع سے مرکز کے علم میں یعنی تحریک منہاج القرآن کے علم میں علامہ محمد یاسین قادری کے حوالے سے درج ذیل معلومات آئی ہیں. نمبر 1، وہ اپنے پروگرامز اور سوشل میڈیا پر تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک کا نام استعمال کرتے ہیں. نمبر 2، خود کو ادارہ منہاج القرآن کا فاضل اور حضور قائد محترم کا شاگرد رشید بھی کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں ایک اویس ربانی صاحب کا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے فارغ التحصیل ہے، تو انہوں نے ادارہ منہاج القرآن کا نام دیا تھا. تیسرے نمبر پر اپنے خطابات میں سیاق و سباق سے ہٹ کر بہت سارے غلط اور من گھڑت حوالہ جات بھی دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ میں جو ہے نا رئیس المحققین ہوں، حوالہ جات تو میرے پاس ایسے ہیں کہ جیسے میرے گھر کی لونڈی. تو اب دیکھیں انہوں نے خود ان کی تردید کر دی تاکہ اور صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی بھی کرتے ہیں جو کہ صریحاً گستاخی ثابت ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جس قدر جرت اور جسارت اور بے باکی کے ساتھ انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، اور پھر
जुमला सहाबा किराम यानी पूरी जमात सहाबा के बारे से जो इन्होंने कहा, एक मौके पर इन्होंने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये सुना गया, ये मशहूर किया गया कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह शहीद किया गया है, तो एक खातून जो सहाबिया थी वो यहाँ से जा रहा था, वहां से मर्द आ रही थी, तो ये जुमला कह कर सहाबा की तौहीन और तनकीस और उनकी शान में इस तरह के हकीर जुमले कहना यकीनन ये अहले सुन्नत का शियार नहीं है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं तहरीक इदारा मिनहाजुल कुरान वालों ने कहा कि दर्ज वाला बातों से तहरीक की साख मुतासिर हो रही है। अल्लामा साहब अपने रवैये की वजह से तहरीक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्लामा मोहम्मद यासीन कादरी न ही क़िबला कायद मोहतरम का शागिर्द, न ही जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान का फाजिल और न ही मरकजी निजामत दावत का ओहदेदार है। अल्लामा मोहम्मद यासीन कादरी साहब, आप हवाला जात बाद में दीजिए, पहले अपनी जो आपकी शख्सियत है उसे तो साबित कीजिए। आप कहां से आए हैं, कहां से पढ़ा है, आप किसके शागिर्द हैं, किसकी तालीमात आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलिए। ये जितनी भी चीजें हैं इन सब से दस्तबरदार होकर इन्होंने कहा कि अल्लामा मोहम्मद यासीन कादरी के कौल और फेल का तहरीक मिनहाजुल कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है और न ही मौसूफ क़िबला कायद मोहतरम के शागिर्द, न ही निजामत दावत के ओहदेदार और न ही जामिया इस्लामिया मिनहाजुल कुरान के फाजिल है। इन्होंने जान छुड़ा ली है, अब आप अपना कोई बंदोबस्त कर लें। मोहतरम नाज़िम आला साहब लीगल डिपार्टमेंट के जरिए अल्लामा मोहम्मद यासीन कादरी को नोटिस भी भिजवाएंगे। जुमला नायब नाज़िमीन आला व सदर फॉर्म्स तंजीमात अपने विजिट के दौरान प्रोग्राम्स इज्तिमाआत में अल्लामा मोहम्मद यासीन कादरी के हवाले से सामईन को मुत्तले फरमाएं कि आइंदा तंजीमात इनको अपने किसी भी प्रोग्राम में शिरकत की दावत नहीं देंगी। अब ये सारे वो मामला थे जो अल्लामा मोहम्मद यासीन कादरी साहब जिनको बेस बनाकर आले सुन्नत के अंदर एक प्रोपेगंडे के तहत वो काम कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं इदारा तहरीक मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता हूँ, वहीं से फारिग व फाजिल हूँ और मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो है वो शागिर्द रशीद हूँ और बाकायदा मुझे ओहदे मिले हुए तहरीक मिनहाजुल कुरान में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पहले था, ना अब है और ना होगा। जाहिर सी बात है, एक बंदा जब सहाबा का गुस्ताख है तो उसका अहले सुन्नत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। बहरहाल इस बंदे की हकीकत, असलियत और जो भी इसका जो असल चेहरा है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अब वो हजरात जो कहते हैं नहीं जी ये खास प्रोपेगंडा है, ये खास उनके खिलाफ कोई महाज चलाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सहाबा के अगेंस्ट जाएगा, जो अहले बैत किराम के अगेंस्ट और खिलाफ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे और इसका हम हक रखते हैं। क्योंकि जो अहले सुन्नत का नाम लेकर, अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर अगर मुसल्लमात अहले सुन्नत के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ तो इंशाअल्लाह और भरपूर अल्लाह पाक की तौफीक से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह इनायत से हम आवाज़ बुलंद करेंगे और अल्लाह पाक ये जो नुफूसी कुदसियाँ हैं, सहाबा किराम, अहले बैत किराम, इनकी सीरतों पे हमारा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमें अकीदा अहले सुन्नत व जमात के ऊपर अमल पैरा होने की और मुसल्लमात अहले सुन्नत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाय सय्यिदिल मुरसलीन।